بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا مقدمہ ہم پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 4 ہم نے آج پڑھنا ہے۔ آج کے سبق میں علم ادب کی مختلف خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ پچھلے سبق کے اندر علم ادب کو سورج بتایا گیا تھا۔ آج کے سبق میں علم ادب کو تشبیہ دی گئی ہے چاند کے ساتھ، تشبیہ دی گئی ہے آسمان کے ساتھ، اور تشبیہ دی گئی ہے زمین کے ساتھ۔ آپ عبارت دیکھ لیں، عبارت کے بعد ہم ترجمہ کریں گے، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے، تشریح کریں گے اور اس کی ترکیب کریں گے۔ وَقَمَرًا مُضِيًّا لَا يُدْرِكُهُ الْمُحَاقُ وَلَا الْخُسُوفُ وَفَلَكًا بَرِيًّا مِنَ الْخَرْقِ وَالِالْتِيَامِ وَأَرْضًا تُرَبِّي أَهْلَهَا وَتَصُونُهُمْ مِنْ قُطُوبِ الْأَنَامِ وَخُطُوبِ الْأَيَّامِ۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں۔ علم ادب کو ایسا روشن چاند بنایا جسے تاریکی اور بے نوری لاحق نہیں ہو سکتی، وَفَلَكًا بَرِيًّا، اور ایسا آسمان بنایا برین جو پاک ہے، من الخرقی شگاف سے، اور والالتیامی اور ملنے سے، مطلب پیوند لگنے سے پاک ہے۔ وَأَرْضًا تُرَبِّي أَهْلَهَا، اور ایسی زمین بنایا جو کہ اپنے رہنے والوں کی تربیت کرتی ہے، وَتَصُونُهُمْ، اور ان کو بچاتی ہے، من قطوب الانام، مخلوق کی ترش روئی سے، منہ بنانے سے، مخلوق کے پریشان کرنے سے بچاتی ہے، وخطوب الیامی، اور زمانے کے حوادثات سے بچاتی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کی لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں، پھر آپ کو ایک ایک لفظ کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پتہ چل جائے گا، ہر لفظ کا معنی کیا ہے اور یہ کس باب سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ پہلا لفظ دیکھیں، قمر۔ دیکھیں قمر یہ چاند کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اقمار۔ چاند کے لیے عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہلال، وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے، دوسری تاریخ کا چاند ہوتا ہے، اسی طرح تیسری تاریخ کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک ہوتا ہے 14ویں تاریخ کا چاند، اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی تاریخوں کے چاند ہوتے ہیں اس کو قمر کہا جاتا ہے، جو کہ یہاں پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے مضیئن، اضاء یضیء اضاءۃ، باب اس کا افعال ہے، معنی اس کے روشن کرنا بھی آتا ہے اور روشن ہونا بھی آتا ہے، لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قمر مضیئن ہو گیا۔ آگے دیکھیں، لا یدرکو، ادرکا یدرکو ادراکن، باب افعال ہے اس کا معنی پا لینا، پکڑ لینا۔ اس کے بعد آگے چلے، المحاق، محاکا یمحقو محقن، باب اس کا فتح یفتح ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مٹانا، باطل کرنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے محاق کا۔ آگے دیکھیں، آگے خسوف، خسف یخسف خسوفن، چاند میں گہن لگنا، جس کو ہم کہتے ہیں چاند گرہن بھی کہا جاتا ہے جس کو، یہ خسوف کا معنی ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے فلک، جو فلک ہے اس کی جمع آتی ہے افلاک، یہ آسمان کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا ہے برین، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، بریء یبرأ برین، باب اس کا ہے سمیع یسمع، بری ہونا، منزہ ہونا، پاک ہونا، صاف ہونا، یہ مختلف اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا ہے خرق، خرق یخرق خرقن، یہ باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے اور اسی طرح باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے، خرق یخرق خرقن بھی آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھٹنا یا پھاڑنا، دونوں یہ معنی اس کے آتے ہیں۔ آگے دیکھیں، التئام، التئم یلتئم التئاما، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ملنا، کوئی چیز آپس میں مل جائے، تو چونکہ پیوند میں بھی جو دھاگا ہوتا ہے وہ دھاگے کے ذریعے سے کپڑا آپس میں مل جاتا ہے، اس لیے پیوند کو بھی التئام کہہ دیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، ارضن زمین کو کہتے ہیں۔ آگے ہے تربی، ربا یربی تربیتن، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنا، پرورش کرنا۔ آگے اگلا لفظ دیکھیں، تصونہم، سانا یسون سیانتن، باب اس کا نصرہ آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، یہ تصونہم بھی ہو گیا۔ آگے دیکھیں، قطوب، کتب یکتب قطوبن، باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے کتب یکتب اور باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے کتب یکتب، تر شروع ہونا، منہ بنانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ انام، انام مخلوق کو کہا جاتا ہے۔ اور آگے دیکھا گیا ہے خطوب، خطوب اس کی واحد آتی ہے خطبن اور اس کا مطلب ہوتا ہے حالت، معاملہ، اہم کام، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں نے لغوی صرفی تحقیق بھی کر دی ہے، ترجمہ بھی ہم اس کا کر چکے ہیں، اب کرتے ہیں اس کی ترکیب اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو قمر مضیئن اس کا تعلق نا پیچھے جملے کے ساتھ ہے، پیچھے جملے میں آیا تھا نا، جعل علم الادبی، اور علم ادب کو ہم نے بنایا تھا جعل کا مفعول، اس کے بعد آگے جو شمسن تھا اس شمسن کو ہم نے اس کا بنایا تھا مفعول ثانی۔
اس کا جو عطف ہے نا قمرم مزین کا، اس کا عطف اسی شمسن کے اوپر ہے، تو شمسن مفعول ثانی تھا، قمرم مزین یہ بن جائے گا مفعول ثالث اسی علم ادب جعلہ کا، اور اسی طرح جو آگے ہے فلکم برین یہ بن جائے گا مفعول رابع، اور جو آگے ہے نا ارزن تربی اہلہا یہ بن جائے گا مفعول خامس۔ تو خلاصہ آپ یہ سمجھے کہ جعلہ کے 5 مفعول ہوں گے، علم ادب پہلا مفعول ہوگا، شمسن والا دوسرا مفعول، قمرن تیسرا مفعول، فلکم برین چوتھا مفعول، اور ارزن تربی اہلہا یہ 5واں مفعول۔ تو علم ادب اپنے 5 مفعول سے مل کر پھر اس کا پیچھے کے ساتھ تعلق ہوگا، جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق کے اندر آپ کو سمجھا دیا تھا۔ یہ تو ہوگی پچھلی بات۔ اب آگے ہم نے اس کی ترکیب کرنی ہے اس جملے کی۔ اس جملے کی ترکیب میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا جملہ ہے نا قمر مزین لا یدرکہ المحاق والخسوف، یہ ایک ہے، اس سارے کا تعلق اس قمر کے ساتھ ہے، قمر موصوف بنے گا، اور یہ پورا جملہ جو ہے نا یہاں سے مزین سے لے کے خسوف تک یہ پورا جملہ قمر کی صفت بنے گا، تو موصوف صفت مل کر جعلہ کا بن جائے گا مفعول ثالث، اور اس طرح آگے بھی ایسے ہی ہے، فلکن یہ موصوف بنے گا، برین سے لے کے یہاں تک والالتیام تک یہ سارا جملہ اس فلکن کی صفت بن جائے گا، موصوف صفت مل کر پھر یہ بن جائے گا مفعول رابع۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، ارزن یہ موصوف ہوگا، تربی اہلہا وتسون من کتب الانام وخطوب الیم یہ پورا جملہ اس کی صفت بن کے پھر یہ بن جائے گا مفعول خامس۔ تو یہ ایک میں خلاصے کے طور پہ میں نے آپ کو ترکیب بتا دی ہے، اب ہم اس کی مزید تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، قمرن موصوف ہے، مزین یہ شبہ فعل ہے، کیونکہ اسم فاعل کا سیکھنا وہ شبہ فعل ہوتا ہے، یہ شبہ فعل یہ پھر بن جائے گا، اس میں ہی ضمیر بنے گی اس کا فاعل، تو شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر پھر یہ بنے گا اس موصوف کی صفت قمرن مزین کی، اور شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قمرن کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر آپ دوبارہ بنائیں اس کو موصوف، یہ بن جائے گا موصوف۔ آگے دیکھیں، لا یدرکو فعل ہے، المحاق معطوف علیہ واو حرف عطف لام الف لا زائدہ ہے، خسوف معطوف ہے، معطوف علیہ معطوف سے مل کر اس لا یدرکو کا فاعل بن جائے گا، لا یدرکو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ جو ہم نے مفعول ثالث بنایا تھا جسے جعلہ کا، یہ اس کا مفعول ثالث بن جائے گا۔ آگے دیکھیں، فلکن یہ موصوف ہے، اور برین یہ اسی طرح سے شبہ فعل ہے، کیونکہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے نا، من حرف جر خرق معطوف علیہ واو حرف عطف التیام معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی برین کے متعلق کریں آپ، تو برین شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس فلکن موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ جعلہ کا مفعول رابع۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، ارزن یہ بنے گا موصوف، اور یہ جو ہے نا تربی اہلہا یہ پورا جملہ یہ اس کی صفت اول ہے ارزن کی، اور تسونہم من کتب الانام و خطوب الیام یہ ارزن کی صفت ثانی ہے، تو ارزن موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر پھر یہ بن جائے گا مفعول خامس جعلہ کا۔ کیسے؟ تربی فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، اہل مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس تربی کا مفعول ہے، تربی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گی ارزن موصوف کی صفت اول، یا اس کو آپ صفت اول نہ بنائیں، آپ اس کو معطوف علیہ بنا دیں، واو حرف عطف کر دیں، اور معطوف علیہ معطوف مل کر پھر آپ اس ارزن کی صفت بنا دیں، اس طریقے سے بھی ٹھیک ہے۔ تسون یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، ہم ضمیر اسی کا مفعول ہے، من حرف جر کتب مضاف الانام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف خطوب مضاف الیام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی تسون فعل کے متعلق ہو جائے گا، تو تسون فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر پھر ارزن موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر اس جعلہ کا مفعول بنے گا۔ پھر جعلہ سے جو پہلے والی ترکیب ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو یہاں تک اس کی ترکیب مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، علم ادب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے علم ادب کی تعریف بیان کی تھی کہ علم ادب ایسا سورج ہے جو غروب نہیں ہوتا، جس کو گہن نہیں لگتا۔ یہاں پہ بتایا کہ علم ادب ایسا روشن چاند ہے لا یدرکہ المحاق ولا الخسوف، کہ جس کو تاریکی لاحق نہیں ہوتی اور اس کو بے نوری لاحق نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جو چاند ہے بعض اوقات یہ تاریک بھی ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، کیونکہ چاند اپنا نور سورج سے لیتا ہے، اور بعض اوقات اس کو بھی گرہن لگ جاتا ہے، لیکن علم ادب ایسا چاند ہے کہ نہ تو یہ تاریک ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو گہن لگتا ہے۔ آگے چلیں، وَفَلْكَمْ بَرِيًّا مِنَ الْخَرْقِ وَالِالْتِئَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے علم ادب کو ایسا آسمان بنایا جس میں شگاف نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، اور جس میں پیوند بھی نہیں لگے ہوئے۔ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوراخ ہوتا ہے اور بعض اوقات اسی سوراخ کو سی دیا جاتا ہے اس میں پیوند لگا کے، لیکن یہ ایسا چاند ہے، ایسا آسمان ہے
کہ جس میں کسی قسم کا شگاف نہیں ہے، جیسا کہ ہم اپنے اوپر آسمان کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی شگاف نہیں ہے، نہ ہی اس میں کسی قسم کا پیوند لگا ہے۔ علم ادب بھی ایسا ہی آسمان ہے۔ آگے چلیں، وَأَرْضًا تُرَبِّي أَهْلَهَا، اور علم ادب کی جو آخری صفت بیان کی ہے، وہ صفت یہ بیان کی کہ علم ادب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین بنایا ہے کہ جو اپنے باشندوں کی پرورش کرتی ہے۔ اگر آپ زمین میں دیکھتے ہیں تو اربوں تو صرف انسان ہے، اس کے علاوہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات وہ بھی کروڑوں کے اندر ہے، اور زمین ان سب کی پرورش کرتی ہے، سب کو ہی رزق اسی زمین سے ملتا ہے۔ تو اسی طرح جو علم ادب ہے یہ بھی اپنے سیکھنے والوں کی ایسے ہی پرورش کرتا ہے، ان کو ایسے ہی عمدہ اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔ اور جس طرح زمین ہے وہ لوگوں کو مخلوق کی ترش روئی سے بچاتی ہے، زمین کے حوادثات سے، زمانے کے حوادثات سے بچاتی ہے، بالکل اسی طرح علم ادب بھی لوگوں کو مخلوق کے پریشان کرنے سے، زمانے کے مختلف حوادث اور پریشانیوں سے علم ادب حفاظت کرتا ہے، بچاتا ہے۔ تو یہ تشریح اس کی ہوگی ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔